جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دور اقدس میں جمعہ کے دن منبر پہ کھڑے ہو کے خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، اللہ رب العزت نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر مسلسل 10 آیتوں کو نازل کیا۔ ان 10 آیتوں میں گستاخ رسول کی خصلتوں کو بیان کیا گیا۔ اس میں انتہائی خصلت یہ بیان ہوئی، عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ، حرام کا نطفہ ہے وہ جو میرے نبی کے بارے میں برا کہتا ہے، بد کلامی کرتا ہے۔ جیسے یہ آیت اتری، اس مجلس میں منافقوں کا سردار عبداللہ ابن ابی بیٹھا ہوا تھا۔ جیسے ہی سنا کہ نبی کی گستاخی کرنے والا اپنے باپ کا بیٹا نہیں، حلالی نطفہ نہیں، کسی اور کا بیٹا حرامی نطفہ ہے، اٹھ گیا۔ اور ادھر سے صحابہ اکرام بھی کھڑے ہو گئے، سوچنے لگے کہ شاید حضور کی طرف آگے بڑھے گا۔ صحابہ بھی تلواریں کھینچ دیا، اگر حضور کی طرف ایک قدم بھی آگے بڑھا تو گردن مار دیں گے۔ اٹھا، حضور کی طرف آگے بڑھنے کے بجائے وہ آگے چلا گیا، نکل گیا، مسجد کے باہر نکلنے لگا۔ صحابہ بھی پیچھے پیچھے تک گئے، کچھ دیر تک دیکھتے رہے، وہ کچھ اور کام میں لگ گیا۔ صحابہ اکرام آ گئے، وہ اپنی گھر کی طرف جانے لگا۔ گیا اپنے گھر پہ، دروازے پہ دستک دیا۔ ماں پریشان ہو گئی، اتنا زور سے کون مار رہا ہے؟ پوچھا کون؟ کہا ماں دروازہ کھول۔ ماں نے جب دروازہ کھولا تو ماں کی گردن پہ تلوار رکھ دیا۔ اے ماں بتا میں کس کا بیٹا ہوں؟ ماں بتا میں کس کا بیٹا ہوں؟ ماں پریشان ہو گئی، بولے بیٹے پورا بچپن گزر گیا، یہ بات نہیں پوچھا، جوانی کی اتنی عمر ہو گئی اب تک یہ بات نہیں پوچھا، اب یہ سوال کیوں کر رہا ہے؟ کہا ماں سب چھوڑ، پہلے یہ بتا میں کس کا بیٹا ہوں؟ تو ماں نے کہا بیٹا سن، تو یہ سوال کیوں کر رہا ہے؟ کہیں تو محمد کی مجلس سے تو نہیں آ رہا ہے؟ بولے ماں تجھے کیسے معلوم ہے ان کی مجلس سے آ رہا ہوں؟ کیونکہ بیٹا تو جو سوال کر رہا ہے یہ غیب کی بات ہے، اور غیب کی بات صرف وہی بتا سکتا ہے جس کا نام محمد عربی ہے۔ منافق کی ماں کہہ رہی ہے، غیب کی باتیں حضور جانتے ہیں۔ اور یہ آج کا مولوی داڑیاں چھوڑ کے ٹوپیاں پہن کے کلمہ پڑھ کے بول رہا حضور کو علم غیب نہیں ہے۔ اللہ کی لعنت ہو ان کے منحوس عقیدوں پر۔ اب سنو مسلمانوں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ گستاخ اپنی ماں کی گردن پہ تلوار رکھا، رکھ کے بولا ماں بتا، ہاں میں ان کی مجلس سے آ رہا ہوں، بتا حقیقت کیا ہے؟ بولے بیٹے ہاں، تیرے باپ میں اتنی صلاحیت نہیں تھی کہ میں تجھ کو پیدا کرتی۔ تیرا باپ جنگل میں کام کرتا، میں روزانہ اس کو ٹفن دینے کے لیے، توشہ دینے کے لیے دوپہر کے وقت میں جنگل جایا کرتی تھی۔ ایک بکریاں چرانے والا جنگل میں مجھے روزانہ چھیڑتا تھا، میں ہر دن اس کی بات کو دھتکارتی تھی۔ ایک دن اس کی باتوں میں آئی اور اس کے ساتھ میں نے صحبت کی، اور اسی سے حمل پہ ٹھہرا اور تو پیدا ہوا ہے۔ تو اپنے باپ کا بیٹا نہیں، تو کسی اور کا بیٹا ہے، تو حرام کی اولاد ہے۔ نبی کی گستاخی کرنے والے تاریخ مسعود تو سن لے، تیرا ڈی این اے کرا، تجھے پتا چلے گا تو بھی اپنے باپ کا بیٹا نہیں ہے۔